مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 کتاب الہبہ و فضلها والتحرید علیہا میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب من استوہب من اصحابہ شیئا، جس نے اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز تحفہ مانگی. ایک ہے کسی کو تحفہ دینا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی سے تحفہ مانگ کر لینا. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں بڑی بے تکلفی ہو اور جہاں پر تعلق گہرا ہو. بعض اوقات استاد اپنے کسی شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز لے کے دو، یا امام اپنے کسی مقتدی تعلق والے سے کہتا ہے مجھے فلاں کتاب کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی جو ہے وہ لے کر دو. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک مستقل باب باندھا، اور اس باب میں سب سے پہلی حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ الخدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ اضربوا لی معکم سہما، کہ اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھنا. کسی شے کے بارے میں صحابہ سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ. ایک تو حدیث آگے آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس لیے مزید اس پر وقت نہیں لگاتے، جب وہ حدیث آئے گی تو اس کے ذمن میں خود آ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھنا. حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی امرأۃ من المہاجرین وکان لہا غلام نجار. مہاجر صحابہ میں سے ایک مہاجرہ صحابیہ تھی جس کا ایک غلام تھا، اور وہ لکڑی کا کام کرنا بخوبی جانتا تھا، بڑھئی تھا، نجار تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا. کیا کہا؟ فرمایا فقال لها مری عبدک فلیعمل لنا اعواد المنبر فامرت عبدها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے غلام سے کہہ کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں جوڑے اور منبر بنا دے. منبر بنانے کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنے غلام سے کہے وہ میرے لیے منبر بنا دے. تو اس سے پہلے منبر تھا نہیں، تو یہ منبر جو ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر اس اپنی صحابیہ کے غلام سے بنوایا. پہلے جو مسجد نبوی شریف میں رکھا گیا، تو یہ سب سے پہلا کنسپٹ، آئیڈیا، خیال کہ اس نشست میں ایک چیز بنائی جا سکتی ہے جس پر بیٹھا جا سکتا ہے، یعنی جس کو چیئر کہتے ہیں، جس کو کرسی کہتے ہیں، جس کو منبر کہتے ہیں.
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صحابیہ سے کہا کہ اپنے غلام سے کہہ کہ وہ میرے لیے لکڑیاں اس طرح جوڑے ممبر بنا دی۔ فذهب فقطع من الطرفا فصنع له المنبر فلما قضاه ارسلت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قد قضاه قال ارسلی به الی۔ اس عورت نے اپنے غلام سے کہا، وہ گیا اور اس نے درختوں سے لکڑیاں کاٹیں، انہیں اطراف سے درست کیا، پھر جوڑا، پھر ممبر بنا دیا۔ پھر اس خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ نے جو کام ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، ممبر تیار ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کسی بھی صحابی کو بھیج دیتے کہ جاؤ جا کر ممبر اٹھا لاؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاتون سے کہا کہ وہ ممبر تو میرے پاس بھیج۔ فجاؤوا بہ فاحتملہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعہ حیث ترون۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو تھے وہ ممبر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرمایا اور اسے مسجد نبوی میں وہاں رکھا جہاں رکھا ہوا تم دیکھتے ہو۔ جس جگہ پر مسجد نبوی شریف میں ممبر پڑا ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا تھا اور وہیں پر پڑا ہوا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں واضح طور پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میرے لیے ممبر تیار کرواؤ، اور پھر جب تیار کر کے وہ پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول بھی فرمایا، استعمال بھی فرمایا، جس سے یہ پتہ چلا کہ کسی سے کہہ کر اس سے تحفہ لینا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یقیناً ایسا یہ سنت وہیں ادا ہو سکتی ہے جہاں تعلق اتنا گہرا ہو جتنا گہرا وہاں تعلق تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہاجرہ صحابیہ تو نہیں تھی نا، کئی صحابی تھے، کئی صحابیات تھیں، لیکن اسی عورت کو کہا، اسی کے مقدر میں یہ خدمت تھی۔ آگے حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ سلمی اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کنت یوما جالسا مع رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزل فی طریق مکہ تا۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک مقام اور ایک منزل تھی، اس مقام اور اس جگہ پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل امامنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے سامنے اپنی سواری سے اترے تھے اور وہاں کچھ آرام کے لیے سستانے کے لیے ٹھہرے تھے۔ والقوم محرمون وانا غیر محرم۔ حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا، میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، میں غیر محرم تھا۔ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، انہوں نے جنگل میں ایک شکاری جانور دیکھا جس کو شکار کیا جا سکتا تھا، جنگلی گدھا۔ وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي، میں اپنے جوتے کے تسمے باندھنے میں مشغول تھا۔ جنہوں نے دیکھا وہ احرام باندھے ہوئے تھے، نہ تو مجھے بتا سکتے تھے نہ اشارہ کر سکتے تھے، اور میں شکار کر سکتا تھا کیونکہ محرم نہیں تھا، احرام نہیں باندھا تھا، پر میں نے دیکھا نہیں تھا۔ فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ وَأَحَبُّ لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، صحابہ کرام نے مجھے اشارے سے نہیں بتایا کہ وہ گور خر ہے اسے شکار کا، وہ چاہتے تھے کہ میں دیکھ لوں، چاہتے تھے کہ میری نظر پڑ جائے اور میں شکار پر ٹوٹ پڑوں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بھی نہیں بتایا۔ فَالْتَفَتُّ، پھر میں نے تھوڑی سی توجہ کی، فَأَبْصَرْتُهُ، تو مجھے نظر آ گیا۔ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ، میں اپنے گھوڑے کی طرف اٹھا۔ فَأَسْرَجْتُهُ، اور میں نے اپنے گھوڑے پر زین کسی، لگام ڈالی۔ ثُمَّ رَكِبْتُ، اور میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وَنَسِيتُ الصَّوْتَ وَالرُّمْحَ،
اپنا نیزہ اور اپنا کوڑا اٹھانا بھول گیا، گھوڑے پر بیٹھ گیا اور شکار کرنے کے لیے جو سامان ساتھ لینا تھا وہ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا۔ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِ الصَّوْتَ وَالرُّمْحَ، تو میں نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے میرا کوڑا پکڑا دو، مجھے یہ میرا نیزہ پکڑا دو۔ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، تو صحابہ نے کہا اللہ کی قسم اس شکار کرنے میں ہم تیری کوئی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم احرام سے ہیں، اور احرام والا بندہ شکار کر بھی نہیں سکتا، شکار کرنے والے کی مدد بھی نہیں کر سکتا، شکاری جانور کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ فغضبت، کہتے ہیں میں ناراض ہوا، مجھے غصہ آیا کہ تم میرا اتنا بھی ساتھ نہیں دیتے ہو، لیکن میرے غصے کی صحابہ نے پرواہ نہیں کی، مسئلے کی پرواہ کی۔ اور یہ ہے صحابہ کرام کا عمل اس دین پر، ٹھیک ہے، کوئی غصے ہوتا ہے تو ہو، عمل دین پر کرنا ہے، کسی کے غصے ہونے کی پرواہ نہیں کرنی۔ کہتے فنزلت، میں گھوڑے سے نیچے اترا، فاخذتهما، میں نے اپنی ضرورت کی یہ دونوں چیزیں، کوڑا بھی اور نیزہ بھی اٹھایا۔ ثم رکبت، پھر میں سوار ہوا، فشددت علی الحمار فعقرته ثم جئت به، پھر میں نے زبردست حملہ کیا اس گورخر پر، اس کو شکار کر لیا اور اسے لے کر میں واپس آیا۔ وقد مات، جبکہ وہ مر چکا تھا، یعنی شکار ہو چکا تھا پوری طرح۔ فواقعوا فیہ یاکلونہ، پھر انہوں نے میرے ساتھ مل کر کھایا، مدد نہیں کی شکار میں، کھایا میرے ساتھ مل کر۔ ثم انہم شکوا فی اکلہم ایاہ وہم حرم، کھانے کے بعد پھر انہیں خیال گزرا کہ یہ تو شکار کیا ہوا جانور تھا، ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے لیے یہ کھانا جائز تھا یا نہیں، پریشان ہوئے۔ فرحنا وخبأت عضد معی فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اس کی اگلے بازو کا جو حصہ تھا گورخر کا، وہ میرے پاس تھا، شانے کا گوشت جسے کہتے ہیں، وہ میرے پاس تھا، وہ لے کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، ہم نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے شکار کرنے میں میری کوئی مدد نہیں کی، شکار میں نے کیا ہے، انہوں نے مل کر کھایا ہے، تو کیا شکار کا گوشت کھانا جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معکم منہ شیء، اس شکار کیے ہوئے جانور سے بچا ہوا کچھ گوشت تمہارے پاس ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہے۔ فناولتہ العضد، اور وہ جو شانے کی دستی تھی وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ فاکلھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہ شکار کے جانور کا گوشت کھایا۔ حتی نفدھا، یہاں تک کہ اسے ختم کر دیا، مکمل کھا لیا۔ وہو محرم، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ احرام باندھنے والے شخص کے لیے شکار کرنا بھی جائز نہیں، شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی جائز نہیں، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر محرم شخص شکار کر لے تو اس شکار کیے ہوئے جانور کو کھانا جائز ہے، محرم کے لیے کھانا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا جو امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور امام بخاری نے جس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ گوشت ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہے، اور پیش کی دستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا اور تناول بھی فرمایا، کھایا بھی، جس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے مقتدیوں سے، اپنے شاگردوں سے کوئی چیز مانگ کر بھی اگر تحفے کے طور پہ لی جائے تو یہ جائز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام جو ہونا، امام
مسلح کا امام، اسے چاہیے کہ کسی کمینے سے کوئی شے نہ مانگے تاکہ دین کی توہین نہ ہو، تاکہ دین کی بے عزتی نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ اپنا پرسنل دوستی کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ وہ دیتے ہوئے اپنی خصاصت طبع کا اظہار کر کے دین کو شرمندہ نہیں کرے گا، دین کی رسوائی نہیں کرے گا، تو پھر اس سے پرسنل میٹر پر اگر کوئی لین دین کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی پیشکش کرتا ہے تو ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اس کی خواہش تو پوری کر دے گا لیکن بعد میں ڈھنڈورا بھی پیٹ دے گا اور پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں نے دوستی کی بنا پر یہ تحفہ دیا ہے اور میرا امام صاحب کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ وہ مجھ سے مانگ بھی لیتے ہیں، یہ نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا کہ مولوی منگتے ہوں نے، تو پھر اس کے دین کی توہین کرنے کی وجہ یہ امام ہے۔ ایسے بندے سے قطعی طور پر کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، اماموں کو نہیں مانگنی چاہیے، اگرچہ شرعاً جائز ہے۔ شرعاً جائز ہونے کے باوجود فی زمانہ اس میرے دور کے علماء کو چاہیے کہ گھٹیا طبیعت والوں کے سامنے اپنی ضرورت بھی ذکر نہ کریں تاکہ دین کی توہین نہ ہو۔ ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، اور اگر کوئی رہ بھی جائیں گی تو مر نہیں چلے۔ دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو پھر دین کی خدمت کریں، دین کو رسوا نہ کریں، اپنی خواہشات کو لگام دیں، اپنی ضروریات میں قناعت پر عمل کریں، قناعت کو اختیار کریں، اپنے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر عرض کریں، اللہ تعالیٰ حل نکال دے گا، لیکن لوگوں سے نہ مانگیں، کسی سے نہ مانگیں، حتیٰ کہ اگر کوئی گہرے تعلق والے دوست ہیں ان سے بھی نہ مانگیں، ما سوا ان لوگوں کے کہ جن کے تعلق پر اتنا اعتماد ہو کہ یہ میرے ہاتھ تک رہے گا، معاشرے میں اس شعبے کی توہین نہیں کرے گا، تو اس کی اجازت ہے۔ عام جو مقتدی ہیں ان کے ذمے ایک اپنے امام کی خدمت کرنا ویسے بھی اخلاق کی فرض ہے، لیکن اپنے حقوق کا تقاضا بھی نہ کرے، صرف اسلام کی عزت کے پیش نظر، تاکہ ہماری طرف سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے کسی بھی پہلو سے اسلام کی دین کی توہین نہ ہو۔ اگر علماء اسلام کی عزت کے لیے اپنی خواہشات پر قابو پا لیں گے، اپنی ضروریات کو کنٹرول کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے معمولی سوال کر کے تو اپنے آپ کو بھی رسوا نہ کریں، اپنے شعبے کو بھی رسوا نہ کریں، اور تمہاری وجہ سے دین کی بھی رسوائی نہ ہو۔ نہ مانگیں کسی سے، کچھ بھی نہ مانگیں، اپنے حقوق بھی چھوڑ دیں اسلام کی عزت کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم